والسلام على نبيه وحبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں دوستو، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور سادہ سی بات اس آیت مبارکہ کے تعلق سے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے اندر جو بھی بیانات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس کتاب میں شک نہ مانے، جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانے، جو اس کتاب کو اللہ رب العزت کا فرمان مانے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم کا بیان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ان تذکروں کو بیان کر دیا ہے جو انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ جو چیزیں نہیں ہوئیں اللہ نے اس کا بھی بیان کر دیا ہے، جو چیزیں ہیں اللہ نے اسے بیان کر دیا ہے، جو چیزیں ہو گئی ہیں اللہ نے اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بندہ ان بیانات کو پڑھے، سمجھے اور ہوش کے ناخن لے، اپنے اندر سدھار پیدا کرے، اپنے اندر چینجز پیدا کرے، اپنے اندر بدلاؤ لائے۔ اللہ نے قرآن مجید کو اسی لیے اتارا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج کے ماحول میں ہم اور آپ جو جی رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے جو جینے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، یقین مانیے یہ انداز اور یہ طریقہ ہمارے رسول کا یا قرآن کا تو نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک، چلنے پھرنے سے لے کر سونے بیٹھنے تک، ہماری زندگی کا ہر دستور، ہماری زندگی کا ہر نظام اللہ اور اس کے رسول کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کا پہناوا دیکھ لیں تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ایک بات کہی تھی کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر گھبرا جائیں یہود۔ اگر پہناوا دیکھیے تو بالکل عیسائی کی طرح مسلمان دکھتا ہے، اور اگر مسلمانوں کی تہذیب پر نظر کیجئے تو بالکل ہندو تہذیب سے مسلمان گرست ہے۔ ہمارے ہاں رسم رواج یہ ساری چیزیں دوسری قوموں کی چلی آئی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرما جائے یہود۔ ہمارے انٹرنل یا ہمارے باہری معاملات ایسے ہیں کہ جسے دیکھ کر ایک یہودی بھی شرما جائے کہ بتائیے صاحب یہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں اور ان کا چلن، ان کا معاملہ ایسا ہے۔ ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہودی پورے ایک سال میں قریباً 70 کتابیں پڑھتا ہے۔ کتنی کتابیں پڑھتا ہے؟ 70 کتابیں ایک سال میں ایک یہودی پڑھتا ہے، لیکن پورے سال میں ایک مسلمان 6 منٹ پڑھتا ہے۔ کتنی دیر پڑھتا ہے؟ 6 منٹ۔ اب سوچئے کہ وہ 6 منٹ میں کتنی کتاب پڑھ سکتا ہے، کتنی کتابیں ختم کر سکتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے جینے کا انداز۔
جسے اللہ نے بار بار پڑھے جانے والی کتاب قرآن دیا تھا، آج وہ قوم سال میں صرف اور صرف 6 منٹ پڑھتی ہے۔ اور جس قوم کی کتاب بہت پرانی ہو گئی، کتاب میں خلط ملط ہو گیا، کتاب میں بدلاؤ آ گیا، وہ قوم 70 کتابیں ایک سال میں پڑھ لیتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا پر جس قوم کا قبضہ ہے اس قوم کا نام یہودی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پست اور سب سے زیادہ حد درجے کی نیچی اگر کوئی قوم ہے تو اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرما جائے یہود۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ جو ہمارے اندر خرابیاں آئی ہیں، ان خرابیوں کی فقط ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، جو علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے تمہاری زندگی بھی بن جائے گی، عمل سے ہی تمہیں جنت ملنی ہے، اپنے عمل کی ہی وجہ کر تم جہنم میں جاؤ گے، وگرنہ اگر انسان کی فطرت کی بات کرو تو ہر کوئی ایک سادہ اور صاف فطرت لے کر اس دنیا میں آتا ہے، مگر اعمال کے ذریعے وہ اچھا یا برا کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اچھا آدمی ہے، اعمال برے ہیں تو برا آدمی ہے۔ تو آج مسلمان اس لیے برا ہے کہ اس کے اعمال برے ہیں۔ آپ کو اپنی سچائی سے منہ نہیں موڑنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اپنی کمیوں کو دوسروں پر تھوپتا رہے تو یاد رکھیے وہ دن بدن کسی نہ کسی کا شکار ہوتا چلا جائے گا، لیکن اپنی کمیوں کو دیکھ لے، جھانک لے اور پھر اس کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرے تو خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی شکار نہیں ہوگا، بلکہ دن بدن وہ ترقی کی منزل کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو دیکھے، پہچانے، جانے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، ہم سے کہاں پر چوک ہو رہی ہے، ہم سے کہاں پر خطا ہو گئی، جس کی وجہ کر یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے مسلمانوں، جس پر ہم سب کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر کریں، ہم اپنی کمیوں پر غور اور فکر کریں اور ان کمیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ترقی کریں گے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کے شکار بنتے چلے جائیں گے۔ اب میں ان 5 کمیوں کا ذکر کرتا ہوں جسے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ اگر ان 5 کمیوں میں تم پھنس گئے تو یاد رکھو تم کسی نہ کسی کے شکار ضرور بنو گے۔ 1450 سال پہلے۔ اب ذرا سوچئے، ایک ٹیچر 1450 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بتا دے، اور اگر اسٹوڈنٹ اس چیز کو نہ سمجھے، نہ اس پر یقین رکھے، نہ اس پر اعتماد رکھے، کہے چھوڑو ایسے ہی یہ بات ہے، کہہ دی سر نے، لیکن وہ چیز ہو جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہی کہے گی نا کہ وہ دانشور ٹیچر تھا جو اتنی بڑی بات کہہ گیا، یہ بیوقوف اسٹوڈنٹ تھا جس نے اس کو حقیقت نہ مانا، جس کے نتیجے میں آج اس کے سر پر پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تو ہمارے جو ٹیچر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ان کمیوں کو بیان کر دیا جن کمیوں کی وجہ کر ایک مسلمان کسی نہ کسی کا شکار بن سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ملک کے جو حالات ہیں کہ ہم کس طریقے سے شکار ہو رہے ہیں، ہماری جان بھی لی جا رہی ہے، ہمارے مال کو بھی لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گھر مکانات بھی توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جب تک کہ آپ خود کو نہیں بدلتے، جب تک کہ آپ خود اس وجہ کو اپنے اندر سے نکال کر باہر نہیں پھینکتے،
کوئی آپ کو بچانے والا اس دنیا میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ خود ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر نہ پھینکیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات سنیے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس حدیث کے راوی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف حضور نے اپنا دھیان کیا اور حضور نے فرمایا، اے مہاجرین، اے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے لوگوں، تم بہت دبے کچلے ہو، تم بڑے مظلوم ہو، تمہیں بہت ستایا گیا ہے، اور تمہاری اس مظلومیت کی وجہ کر اللہ نے تمہارا مقام بہت بلند کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے تمام صحابیوں میں، یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کے تمام صحابیوں میں مہاجرین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، مہاجرین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، کیونکہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے مہاجروں سے یہ خطاب کیا، مہاجروں سے یہ بات کہی، فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہارے اندر اگر 5 خصلت دیکھ لوں تو میں اللہ کی پناہ مانگوں گا کہ خدا کبھی تمہیں ان 5 خصلتوں میں نہ ڈالے۔ اگر تم ان 5 خصلتوں میں پڑ گئے تو تمہیں بھی برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ دیکھیے، جو سب سے افضل ہے صحابی میں، ان سے اللہ کے رسول کا خطاب ہے کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر تمہارے اندر گھس گئی تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب ہم لوگ سوچئے کہ ہم لوگ کسی صحابی کے پیر کے دھون کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ 5 خصلت آ گئی تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ذرا اس حدیث کے باریک معاملات کو سمجھیے، اس حدیث کی گہرائی کو ذرا ماپنے اور ناپنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کے رسول مہاجرین سے خطاب کر کر فرما رہے ہیں کہ اگر تم 5 چیزوں میں پڑ گئے تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے سب سے پہلی چیز فرمائی فحاشی۔ سب سے پہلا جملہ حضور کا کیا ہے؟ فحاشی، بے حیائی۔ یہ پہلا جملہ ہے حضور کا، فحاشی۔ اور یاد رکھو، یہ فحاشی اس وقت تک عام نہیں ہوتی ہے جب تک کہ قوم کا ہر ایک فرد اسے نہ کرنے لگ جائے۔ پہلے تو فحش کام پردے اور دروازے کے اندر ہوا کرتا تھا، اب تو فحاشی سڑکوں پر ہے۔ اب تو لوگوں نے فحش چیزوں کو فیشن بنا لیا ہے، فحش کپڑوں کو فیشن بنا لیا ہے۔ جتنا چھوٹا، جتنا تنگ کپڑا اتنا اچھا فیشن، اتنا اچھا فیشن، جتنا جسم جھلک جائے اتنا اچھا فیشن۔ آج اس طریقے سے بے حیائی عام ہوئی ہے، فحاشی عام ہوئی ہے۔ تو میرے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس قوم کے اندر آتی ہے اور اس کی تباہی کا جو باعث بنتی ہے وہ چیز ہے فحاشی، بے حیائی۔ اے مہاجرین، بے حیائی سے پرہیز کرنا، تمہارے پہناوے میں بے حیائی نہ آئے، تمہارے چال چلن میں بے حیائی نہ آئے، تمہارے گفتار میں بولنے میں بے حیائی نہ آئے، تمہارے کردار میں بے حیائی نہ آئے، تمہارے رہن سہن میں بے حیائی نہ آئے۔ اب آپ کہیے گا کہ بولنے میں بے حیائی؟ جی ہاں، بولنے میں تو بے حیائی ایسی ہے کہ آپ جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑے شان کی بات ہے، یہ جو آپ گالیاں بکتے ہیں، اس سے بڑی بے حیائی بولنے کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بے حیائی زبان کی ہے کہ آپ اپنی زبان کو بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں اور فحش باتیں اپنی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کے اندر فحاشی جیسی بری خصلت داخل ہو جائے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ رب العزت اسے ایسی قحط میں مبتلا کرے گا، اللہ رب العزت اسے ایسا بھوکا رکھے گا کہ وہ اناج رکھ کر کے بھی بھوکا ہو کر مرے گا۔ اناج ہوگا اس کے پاس لیکن پھر بھی بھوکے مر جائے گا، اور ایسی قحط ہوگی کہ ساری دنیا میں تھو تھو ہوگی۔ بزرگوں، دوستو،
میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال اس تعلق سے۔ آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کو کھول کر کے ابھی دیکھ لیجئے، یہ ایک ملک بنایا گیا ہندوستان کو کاٹ کر، کہا گیا کہ یہاں دین محمدی کا نظام نافذ ہوگا، یہاں شریعت کے اصول پر عمل کیا جائے گا، یہاں کا پہناوا، یہاں کا اڑھاوا، یہاں کی بول، یہاں کی چال، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر ہوگی۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ دینی اسلامک ٹیلی ویژن پر جو خواتین آتی ہیں ان کے سر پر پردہ نہیں ہوتا ہے۔ پہناوے کی بات آپ پوری چھوڑ دیجئے، ان کے سروں پر پردہ نہیں ہوتا، اور دینی اسلامک چینل پر وہ ایسے اینکر آ رہی ہیں۔ آج اس قوم کا حال کیا ہے؟ اس قوم کے لوگ بول بول کر کے مذاق بھی بناتے ہیں کہ وہاں آٹا 200 روپے کلو خریدا جا رہا، اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ جو حالت شری لنکا کی ہوئی تھی، سیم حالت ابھی وہاں کی بنی پڑی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں فحاشی عام ہوتی ہے، اگرچہ وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں اور بڑی بڑی پگڑی باندھ کر لوگ اعلان کریں کہ ہم تو مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے علم بردار ہیں، ہم تو قرآن کو جھکنے نہیں دیں گے، اسلام کو جھکنے نہیں دیں گے، تقریر کر رہے ہیں اور گھر میں بے حیائی اور فحاشی پڑی ہے۔ خدا کی قسم، ہر جھوٹ جھوٹ ہے اور ہر سچ سچ ہے، اور جھوٹ یہ ہے کہ جو بے حیائی عام کر کر کے کہے کہ ہم اللہ کے امان میں ہیں، اور سچ یہ ہے کہ نہیں صاحب، اگر بے حیائی عام ہو گئی تو اللہ کا عذاب تم پر اتر کر رہے گا، چاہے تمہارا دعویٰ جیسا بھی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، فحاشی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، ہاف پینٹ پہن کر کے روڈ پہ گھوم رہے ہیں، ہاف پینٹ پہن کر کے چوراہوں پر نہا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، عورت تو عورت صاحب، مرد بھی بے حیائی کے کس کگار پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ سے یہ چھپی اور ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے۔ 100 آدمی کو کھڑا کر دیجئے اور 99 آدمی اس میں سے آپ کو ایسا مل جائے گا جو بات کرتے وقت 3-4 گالی ضرور بک دے گا۔ یہ ہمارے اندر بے حیائی کا مسئلہ ہے، فحاشی کا مسئلہ ہے، اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ وہ چیز ہے نا جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے مولوی حضرات خاص کر کے جب جمعہ میں اور جلسوں میں تقریر کریں گے تو یہ تو خالی دیوبندی، وہابی، بریلوی، اس سے لڑو، اس سے جھگڑو، بس یہی سب کریں گے۔ ہماری قوم کو یہ بات بتاتے ہی نہیں ہے وہ کہ اے قوم، تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے، اور اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے جو تمہارے پیغمبر نے تمہیں بتا دیا ہے۔ نہ تمہاری زبان اچھی ہے، نہ تمہارا پہناوا اچھا ہے، نہ تمہاری سوچ اچھی ہے، نہ تمہارا کردار اچھا ہے، نہ تمہارے گھر کا رہن اور سہن اچھا ہے، اور تم خود کو کہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کے چہیتے ہو۔ صاحب، میں تو یہ دیکھتا ہوں گالی گلوچ کرنے والے لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، بے نمازی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلے آؤ ہماری خانقاہ میں، چلے آؤ ہمارے دربار میں، چلے آؤ ہمارے دروازے پر، اور زیادہ نہیں، بس ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ چاہے تمہارے کردار میں کوئی بدلاؤ ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تمہارے اعمال میں کچھ بدلاؤ آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس ایک سند لے لو، قبر میں لٹکا لینا، جنت مل جائے گی تمہیں۔ کیا آسان ہے صاحب جنت، کیا آسان ہے صاحب۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے فتنوں سے بچائے، ایسے فتنوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلی چیز، بات تو بڑی لمبی ہے لیکن میں شارٹ کرتا چلوں۔ یہ پہلی چیز جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کاروبار میں خرابیاں پیدا کرنے لگو، ناپ تول میں کمی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی۔ لوگ ناپ تول کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو ناپ تول کا کام کرتے ہیں، جو کسی چیز کو ویٹ کر کر کے بیچتے ہیں۔ نہیں، ناپ تول سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
کاروبار کو رکھا ہے۔ اب جیسے کپڑا تو کلو کے حساب سے تو آپ نہیں دیتے، آپ تو میٹر کے حساب سے کاٹتے ہیں کپڑا۔ اب ہوا کیا کہ کوئی بندہ گیا، اب وہ تھا کسی اور قسم کا، آپ نے اس کو کوئی اور قسم بتا دی، اور آپ نے اس کے اندر کمی نکالی، یا اس کے اندر آپ نے ضرورت سے زیادہ اچھائی بتائی اور آپ نے اسے زیادہ دام میں بیچ دیا۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ارے جو جس کی حقیقت ہے اس کو اس کی حقیقت بتاؤ، اس کی حقیقت سے بڑھا کر اسے پیش کرنا یا اس کی حقیقت سے گھٹا کر اسے بتانا، یہ دونوں عمل گناہ ہے، اور اسے بھی ناپ تول کی کمی کہتے ہیں۔ ناپ تول کی کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 1 کلو میں 100 گرام گھٹا دیا یہی کمی ہے، نہیں صاحب، اگر مال کی کوالٹی میں بھی آپ نے گھٹاؤ اور بڑھاؤ کیا ہے تو یاد رکھیے آپ بھی مجرم ہیں، اور اس جرم کے نتیجے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جرم کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر جو اللہ کا عذاب اترے گا وہ یہ اترے گا کہ تمہارے سروں پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے، ظالم بادشاہ تمہارے سروں پر مسلط کر دیا جائے، جو تمہارے مال کو تم سے چھین لے گا، جو تمہارے کاروبار کو تم سے چھین لے گا، جو تمہاری نسوں سے خون تک نکال لے گا۔ آج کیا حالات ہیں آپ ذرا بتا دیجیے۔ میں صرف آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آقا کریم علیہ السلام نے بتایا ہے، باقی آپ اپنا محاسبہ خود کر لیجئے کہ ان کمیوں کی وجہ کر آج ہم کس دہانے تک پہنچ چکے ہیں، ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب تم زکوٰۃ دینا بند کر دو اور زکوٰۃ تمہارے سینوں پر بوجھ لگے، کاہے کو زکوٰۃ دیں، کس لیے زکوٰۃ دیں، اتنی سا تو پیسہ ہے، اس میں سے بھی اگر 25,000 نکل گیا تو پھر کیا بچے گا، یعنی طرح طرح کے خیالات تمہارے دماغ میں آئے اور تم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس پر عذاب یہ ہے کہ اللہ بارش برسانا بند کر دے گا۔ اور یاد رکھو اگر تمہارے زکوٰۃ کے نہ دینے پر بھی بارش ہو جائے تو ان 4 پیر والے جانور اور 2 پیر والے جانوروں کا شکریہ ادا کرو جن کی وجہ کر اللہ بارش اتار دے گا، اگر وہ نہ ہوتے تو ایک بوند کے لیے بھی خدا تمہیں ترسا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارش کم ہوگی، جو ہو جائے گی وہ چرندوں اور پرندوں اور 2 پیر والے جو رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی وجہ کر اللہ کا یہ انعام اتر جائے گا، وگرنہ تمہارے اس بدعمالی کی وجہ کر اللہ کی طرف سے بارش بھی نہیں اترے گی۔ یہ تو میرے رسول علیہ السلام ایک ایک کر کے بیان فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ اگر تم نے دینا بند کر دیا تو تمہارے لیے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد سنیے، اب بندہ اگر اللہ کا عہد توڑ دے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے، اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے میں آپ کو ایک لفظ میں سمجھاؤں۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عالم ارواح میں جمع کر کے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے لوگوں نے کہا ہاں اللہ تو ہی میرا پالن ہار۔ پھر اللہ نے پوچھا جب میں تمہارا پالن ہار ہوں تو میری ہی بندگی کرو گے نا، کسی اور چیز پر تو تمہارا بھروسہ نہیں ہوگا نا، میرے ہی ذات پر ہوگا نا۔ سبوں نے وعدہ کیا ہاں اللہ تیرے ہی ذات پر بھروسہ ہوگا۔ اور آج حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو 2 میٹر کے تاگے میں ایک تعویذ لٹکا لیا، نماز سے کوئی مطلب نہیں، ہاتھ اور پیر میں کالا تاگا باندھ لیا، دکان ہے تو لیمبو مرچا لگا دیا، ہلدی سے نام لکھ دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے کیا کہا تھا، میں پالن ہار ہوں نا، میں تمہیں پالتا ہوں نا، میں تمہیں صحت دیتا ہوں نا، میں تمہیں بیمار کرتا ہوں، میں ہی تمہیں صحت دیتا ہوں، میں ہی رزق کی تنگی کرتا ہوں اور میں ہی رزق میں برکت دے دیتا ہوں، یہ سارا کام میں کرتا ہوں، اور تم رزق کہاں کھوج رہے ہو؟ نیمبو مرچائی میں۔ صحت کہاں کھوج رہے ہو؟ گنڈے میں اور کالے تاگے میں۔ ان سب جگہوں پر تمہیں ملنی ہے یہ چیزیں، یہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ تھا تمہارا مجھ سے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی ہے جو ہر آدمی کے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے معیار کے مطابق میں نے سوال اور میں نے اس کا جواب اور میں نے اس کے مثال کو دیا ہے کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا ہم سے، ہم نے اللہ سے کیا کہا تھا اور ہم نے اس کے نتیجے میں کیا لایا اپنے پاس۔ یہ دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کالے تاغا پر بھروسہ ہے مگر رب ذوالجلال پر نہیں۔ اللہ نے تمہیں اگر موت قریب سے دکھایا اور تمہیں اللہ نے اگر بچا لیا تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم کہیں اور چلے جاتے ہو، کسی اور جگہ پر جا کر اس بات کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جو اللہ نے تمہیں میسر کرائی ہے۔ لیکن تم بدعت کی طرف بھاگ رہے ہو، شرک کی طرف بھاگ رہے ہو، گناہ کی طرف بھاگ رہے ہو۔ کیا اللہ سے تمہارا یہی وعدہ تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب لوگ میرے عہد کو توڑنے لگ جائیں تو ان پر یہ عذاب ہوگا کہ میں ان کے غیر کو ان کا دشمن بنا دوں گا جو ان کے اوپر حکومت بھی کریں گے اور ان کے مالوں کو چھین بھی لیں گے، جو ان پر حکومت بھی کریں گے اور ان کے مالوں کو کیا کریں گے؟ بولیے۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں نا، خدا کی قسم بھارت کا نقشہ ایک دم سامنے ہوتا ہے، ایک دم سامنے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے غیر ہیں، غیر آج ہمارے حاکم ہیں، ہمارے مکان توڑ دیے جاتے ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، ہماری دکانیں توڑ دی گئی، کوئی ایف آئی آر نہیں، ہمارے مال لوٹ لیے گئے، کوئی ایف آئی آر نہیں، ہماری بچیوں کی عصمت لوٹ لی گئی، کوئی ایف آئی آر نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو مظلوم ہیں۔ ارے بھائی ایک بار جھانک کر کے دیکھو، کہیں تمہارے اندر یہ گناہ تو نہیں شامل ہو گیا کہ اللہ سے تم نے وعدہ کچھ اور کیا تھا اور تم کر کچھ اور رہے ہو؟ وعدہ اللہ سے یہ تھا کہ ہم ہر حال میں تیری بندگی کریں گے اور تم کہیں اور جا رہے ہو، کسی اور طرف جا رہے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں بات جو بیان فرماتے ہیں، پانچویں بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ تمہارا جو حاکم ہوگا، تمہارا جو سرپرست ہوگا، اگر وہ تمہارے درمیان انصاف نہیں کرے، اگر وہ تمہارے درمیان انصاف نہیں کرے، تمہارا سرپرست جو ہو وہ تمہارے درمیان جب انصاف نہیں کرے گا تو یاد رکھنا اس پر اللہ کا یہ عذاب آئے گا کہ تم آپس میں لڑو گے۔ کیا کرو گے؟ آپس میں بولیے لڑو گے۔ ذرا سا اس حدیث کو اس نظریے سے دیکھیے تو اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے امام مانتے ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو میں تو امام ہوں آپ کا، میں امام ہوں، میں سرپرست ہوں آپ کا۔ اگر میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں کہ قرآن کا مطلب کچھ اور ہے اور آپ کو بتایا میں نے کچھ اور، حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، سکھایا میں نے آپ کو کچھ اور، صرف اس لیے کہ 2 روپے کا میرا بھی بھلا ہو جائے گا اس میں، ہم نے سرپرست ہو کر آپ کے ساتھ ناانصافی کی کہ جو مقصد قرآن اور مقصد حدیث تھا میں نے آپ کو اس سے دور کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ یہاں سے نکلے، بھائی بھائی سے لڑ گیا کہ صابر صاحب نے ایسا کہا تھا، تم ایسا کہہ رہے ہو، اب دونوں میں لڑائی ہو گئی، اٹھا پٹک ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی، گولی چل گئی۔ بھائی کیسے کیسے حادثات سننے کو ملتے، بولیے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ آج سبب کیا ہے؟ سرپرست جو ہیں ہمارے، جن کو ہم اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنا مقتدا بنائے ہوئے ہیں، آج ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی شروع کی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں ممبر رسول سے کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آج اسی ناانصافی کی وجہ ہے کہ آج مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ آج سے 3 ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گروگرام میں جو حادثہ ہوا اس بچے کے ساتھ، 19 سال کے حافظ قرآن کے ساتھ، اس بچے پر کسی خانقاہ والے نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، بڑی درگاہوں والے نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا تبلیغی جماعت کا تھا۔ یہ جو ہمارے اندر جو بگاڑ آیا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جانتے ہیں میرے استاذ کیا کرتے تھے، آپ کے استاد، انہی سے ہم کام سیکھا ہے۔
تو اچھا وہ اس ٹائپ کے استاذ، ہاں وہ مسجد کے سیکریٹری تھے. ایک مرتبہ ان کے محلے میں کچھ لوگ آ گئے تبلیغ کرنے کے لیے اور بغیر بولے مسجد میں گھس گئے. ان کو ڈانٹ کر مار کر مسجد سے باہر نکال دیا گیا. اور جہاں جہاں پر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کی ٹائلز اکھڑوا کر مٹی تک اکھڑوا دی گئی. نئی مٹی نیا ٹائلز لگایا انہوں نے. پوری مسجد ناپاک ہو گئی. یہ ہمارے تشدد کا حال ہے بھائی، یہ ہمارے تشدد کا حال ہے. ہم اسے سلام کیوں کریں؟ ہم اپنی مسجد میں اسے کیوں آنے دیں؟ ارے کمال کی بات ہے. یہ سوچ آپ کو کس نے دی؟ ایک سادہ مسلمان کیا اس سوچ کا مالک تھا؟ میرے ہی جیسے لوگوں نے آپ کے اندر زہر بھرا اور اس زہر کی وجہ سے آپ کے درمیان نفاق پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. اور اس اختلاف نے اتنی بڑی ہوا پکڑ لی، اتنی طول ہوا پکڑ لی کہ آج ہمارا محلہ کا محلہ اس بلا سے گرست ہے. ہمارے گھروں میں تفرقے دراریں آ چکی ہیں ان کی وجہ کر. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث کو بس آیا پڑھا سنا جی سبحان اللہ ہو گیا معاملہ ختم. ارے دیکھو بھائی دیکھو، تمہارے بربادی کا سبب تمہارے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے. اب بھی اگر تم نے اس بربادی کو اپنے سینے سے نہیں نکالا تو تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. کتنے طاقتور ہو تم، کتنے بہادر ہو تم. آج ہماچل پردیش کا حال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں وہاں کے. دیکھ لیجئے ایک مرتبہ 20,000 سے زائد مکانات زمین دوز ہو گئے. زمین کھسک رہی ہے، پانی نے تباہ کر دیا ہے لوگوں کو. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی پاورفل ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس ملک میں نچائیں گے لوگوں کو، آج وہ خود قدرت کے آگے ناچنے پر مجبور ہیں. یاد رکھ لو، سب سے بڑی کمان، سب سے بڑی طاقت جس کے ہاتھ میں ہے اس ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ ہے. اور اس نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں. اگر یہ تمہارے اندر خرابیاں ہیں تم کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اور اگر تم نے اسے نکال دیا تو اللہ کی غیبی مدد تم تک آئے گی اور تمہیں جیتنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ ہے میرے رسول علیہ السلام جنہوں نے بیماریاں بتا دی. ان بیماریوں سے بچ جاؤ، صحت مند ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.